اگر اس کا یقین نہیں آتا تو میں موضوع کو بھی آگے بڑھاتا ہوں، دلیل بھی دیتا ہوں، اور عشق کے چند پھول آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو آذان فتح ہونی تھی۔ کیا ہونا تھا؟ آذان فتح، یعنی فتح کے بعد سب سے پہلی آذان۔ سارے صحابہ جو قریش سے، بنو ہاشم سے تھے، عدی تھے، امیہ سے تھے، سارے کھڑے تھے کہ حضور مجھے فرمائیں تاکہ میں اذان فتح دوں مکہ میں۔ حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی کہ میں آج اذان فتح دوں اگر آقا مجھے اجازت دیں، اس لیے کہ جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے دار بنی ارقم میں تو نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو دار بنی ارقم میں، تو عمر فاروق بولے، کہنے گے، عرض کرنے کے حضور یہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے چھپ کے نماز ہوتی تھی، آج نماز چھپ کر نہیں ہوگی، علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ صحابہ کو اگر اسلام سے نکالو گے تو دین کہاں سے سیکھو گے؟ ارے صحابہ کو اسلام سے نکالو گے تو قرآن کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کو دین سے نکالو گے تو شریعت کہاں سے پاؤ گے؟ صحابہ کو دین سے نکالو گے تو تفسیر کس سے لوگے؟ فقہ کس سے لوگے؟ آئین کس سے لوگے؟ دستور کس سے لوگے؟ سلطنت کا نظام کس سے لوگے؟ مجھے کہنے دیجئے، اگر صحابہ کو نکالو گے تو در اہل بیت کہاں سے ملے گا؟ ارے در اہل بیت کی خبر دینے والے بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ اور اگر در صحابہ کو نکال دو گے تو مصطفیٰ کو کہاں سے پاؤ گے؟ صحابہ کو نکال دو گے تو میں بڑی بات کر رہا ہوں، پھر خدا کو بھی تم نہیں پا سکتے۔ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، والذین، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اللہ کا رسول ہے، اور اگر اسے تم دیکھنا چاہو تو جب بھی دیکھو گے تو صحابہ کے جھرمٹ میں دیکھو گے۔ کس میں دیکھو گے؟ صحابہ کے جھرمٹ میں دیکھو گے۔ ارے بدر نہیں سمجھ سکتے جب تک صحابہ کو نہیں سمجھو گے۔ خندق کی، احد کی، تبوک کی، طائف کی، فتح مکہ کی، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آگے بڑھ کے صحابہ کے دروازے پر سر نہیں جھکا۔ یہ عجیب تماشا ہم نے لگایا ہوا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر ہم نے دکانیں سجائی ہوئی ہیں۔ کسی کی دکان کا نام صحابہ ہے اور کسی کی دکان کا نام اہل بیت ہے۔ ارے ان کے نام پر دکانیں نہ سجاؤ، ان کے نام پر اپنے عقیدے کو سجاؤ۔ نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے، نہ اہل بیت کے بغیر گزارا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں آؤ مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو حسن و حسین کو راضی کر لو، فاطمہ اور علی کو راضی کر لو، اور اہل بیت کہتے ہیں چلے آؤ اگر دین سیکھنا ہے تو ابو بکر و عمر عثمان و علی کے قدموں پر۔ یہ تو لازم ملزوم ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہیں، جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور پرانے وقتوں میں جب سفینوں میں سفر ہوتے تھے تو ہدایت، رہنمائی سفر کی کس سے لی جاتی تھی؟ کس سے لی جاتی تھی؟ ستاروں سے۔ کشتی میں بیٹھنے والا منزل پر پہنچ نہیں سکتا تھا اگر اسے ستارہ نظر نہ آئے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا صحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ارے تباہ ہونے سے، غرق ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر کشتی میں بیٹھو، اور اگر منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو پکڑو۔